بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا دین یوٹیوب چینل اور میں آپ کا دوست حافظ محمد عبداللہ سیفی حاضر خدمت۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے بخشش مانگ لیں، میرے بندے میرے سامنے جھک جائیں، میرے بندے مجھ سے مانگنے والے ہو جائیں تو میں ان کی جھولیاں بھر دوں۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشش کے بہانوں میں سے ایک رات جو بالکل ہمارے قریب ہے اور ایسی عظمتوں والی رات ہے کہ جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، قسمتیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ رات بڑی اہم رات ہے، وہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ جی ہاں ناظرین، جس رات کی میں بات کر رہا ہوں وہ رات شب براءت ہے، یعنی بری ہونے والی رات۔ یہ اصل لفظ برات نہیں ہوتا بلکہ براءت ہوتا ہے۔ یہ بہت عظمتوں والی رات ہے۔ پچھلے سال جو بھی کام ہوئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں، فرشتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور آئندہ سال ہونے والے کام اور معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، ولی بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ نہ جانے اس رات کتنی قبریں کھود دی گئی ہیں، اور جن کے لیے کھودی جا چکی ہیں وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ جانے کتنے کفن دھل چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، اور جن کے تیار ہوئے ہیں وہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی الغرض کہ آئندہ سال آنے والے معاملات، کون کہاں مرے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب کچھ لکھ کر فرشتوں کے حوالے دے دیا جاتا ہے۔ شب براءت کے حوالے سے تفسیر روح معانی کے اندر 4 نام دیے گئے ہیں۔ وہ یہ کہ لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ دوسرا نام لیلۃ البرکہ، برکت والی رات۔ تیسری لیلۃ السق، یعنی جس طرح آج ایک سٹامپ پیپر لکھا جاتا ہے اور کنفرم بات کر دی جاتی ہے کہ یہ کام لازمی ہوگا، علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو کچھ لوگوں کے نام جنت پکی لکھ دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ السق کہتے ہیں۔ چوتھا نام لیلۃ البراءت۔ میں نے پہلے کہا کہ ایک برات ہوتا ہے جو شادی کے اندر دولہے کی برات جاتی ہے، اس کو برات کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ البراءت نہیں ہوتی، شب برات نہیں ہوتی، بلکہ لیلۃ البراءت، چھٹکارے والی رات، جہنم سے آزادی والی رات۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انعامات کرتے ہیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس رات کی قدر کرتے ہیں اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنی بخشش کروا لیتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابن ماجہ شریف سیاہ ستہ کی ایک حدیث کی کتب ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 1388، جس کے راوی ہیں مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، جن کی شان یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جن کی شان یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ جن کی شان یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں ان کو اپنا بھائی قرار دیا، جن کو صحابی رسول ہونے کا شرف بھی عطا ہوا اور داماد رسول ہونے کا بھی شرف عطا ہوا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات آئے، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، وہ جب آئے تو کیا کرو؟ قوموا لیلا، کہ اس کی رات کو قیام کرو، اور پھر کیا کرو؟ اگلے دن اس کا روزہ رکھو۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب سورج غروب ہوتا ہے 14 کا اور 15 کی رات شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی خصوصی تجلیاں اللہ تبارک و تعالی اس رات کو آسمانی دنیا پر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود اعلان کر رہا ہے۔ پورا سال ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری بخشش کر دے، یا اللہ ہمیں رزق عطا کر دے، یا اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر دے، ہمیں یہ چیز عطا کر دے۔ یہ رات اتنی خوبصورت رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود آسمان دنیا پر تجلی فرما کر یہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جو گناہوں سے شرمندہ ہو چکا ہے، نادم ہو چکا ہے، اور میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، آ جائے اور مجھ سے بھیک مانگ لے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ جو مجھ سے بخشش مانگے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ اگلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے رزق طلب کرنے والا جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کھل جائے، اس کے رزق کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے، تو آج رات مانگ لے مجھ سے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ پھر اگلا اعلان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جس کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، جس کی کمر بیماریوں نے توڑ ڈالی ہے، کوئی ہے اس بیماری سے نجات پانے والا اور یہ کہنے والا کہ اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر دے تو میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ چوتھا اعلان کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دینے والا خود ندائیں کر رہا ہے کہ مانگ لو، مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کاش کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، دنیا کی ٹھوکروں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ چوتھا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے علم مانگنے والا کہ میں اس کو علم عطا کر دوں، اور اس علم سے مراد دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے دین کا علم طلب کرے، قرآن کا علم طلب کرے، میں اس کو وہ عطا کر دوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غروب شمس سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آوازیں دیتا ہے، ندائیں کرتا ہے، اور کب تک یہ ندائیں ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ 15 کا دن چڑھاتا ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ میرا بندہ کوئی چیز مانگ لے اور میں اسے عطا کر دوں۔ یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کو روایت کرتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، مخدومہ کائنات، مجتہدہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، زوجہ رسول حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اٹھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے سرکار کو اپنے پاس نہیں پایا۔ میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کی غرض کی نکلی، اور میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ
یہ جو رات ہے شعبان کی نصف رات، 14 کا دن اور 15 کی رات، 14 اور 15 کی درمیانی رات، عائشہ یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ میرا اللہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش کر دیتا ہے اس رات کو۔ کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی برکتوں والی رات ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ لیلۃ الفتح اس کو کہا گیا کہ کسی کو جنت لکھ کے دی جاتی ہے اس رات میں، تو یقیناً وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو اس رات کی قدر کرتے ہیں اور عبادت میں گزارتے ہیں اور اپنا نام اس پروانے پہ لکھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے سال آئندہ آنے والی جو لکھی جانے والی تقدیریں ہیں، جو فرشتوں کے حوالے ہونے والی ڈیوٹیاں ہیں، کام ہیں، میرا اللہ اس میں ہمارے لیے برکتیں اور رحمتیں لکھ دے۔ امت مسلمہ پر سلام پہنچے۔